کشمیر کمیٹی حیدرآباد، حیدرآباد پرنٹنگ پریس انڈسٹری ایسوسی ایشن، حیدرآباد شو پارٹس ڈیلرز ایسوسی ایشن اور آئی آن حیدرآباد کے اشتراک سے 10 دسمبر عالمی انسانی حقوق کی مناسبت سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب حیدرآباد پر پہنچی، جہاں پر احتجاج بھی کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ ظالم مودی کا پتلا، تصاویر اور ہندوستانی پرچم بھی نظر آتش کیا گیا۔ علاوہ ازیں پاکستانی فوج اور کشمیریوں کے حق میں پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بھی بلند کیے گئے۔ بھارتی افواج اور حکومت کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر تنظیموں کے رہنماؤں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و بربریت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم پرعزم ہیں کہ جلد بھارتی افواج کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج کشمیر کو اپنی جاگیر سمجھ کر وہاں غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہیں کہ کشمیر کے مسلمان اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور غلبہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ جب تک کشمیریوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، تب تک ہندوستان کے ناپائق عزائم تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کے چیئرمین عمران سہروردی، یوسف میمن، علی نواز، کشور بھاٹیا، نازش فاطمہ، عابد قادری، فیاض آوان، الطاف حسین، وجاہت تقوی اور خالد خانزادہ سمیت معززین شہر اور عمائدین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بنے گا کشمیر، بنے گا کشمیر، بنے گا جیوے 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 مودی کتے پر، مودی کتے پر، بھارت کے ایجنٹوں پر، بھارت کے ایجنٹوں پر نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ ساجد صاحب، آج کا یہ ہیومن رائٹس کے عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کی جس طرح کشمیر میں دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے بھارت کھلے انداز کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ جس طرح کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، آج پاکستان کے حیدرآباد میں حیدر چوک پر پریس کلب پر موجود ہو کر یہ سارے پاکستانی احمد علی شہری صاحب سے گزارش ہے، میڈیا والے دوستوں سے مانتے کشمیریوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، عمران بھائی بات کر لیتے بند کیا جائے، اور جب تک کشمیریوں کے ساتھ ظلم بند نہیں ہو جاتا، لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا اور ان کے اصل حقائق کے مطابق، ان کو اصل آواز کے مطابق ان کا پلیٹ فارم نہیں دے دیا جاتا، جب تک یہ تحریک جاری رہے گی اور سب کی طرف سے ایک ہی نعرہ ہوگا، جیوے جیوے پاکستان۔ علی نواز قریشی، آل ایچ ڈی آفیسر ایسوسیشن کی طرف سے ہم نے شرکت کی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے آج ریلی ہے۔ ہم بھارت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر لے کر رہیں گے، مودی کتے کو ہم دکھائیں گے، انشاءاللہ بہت جلد پاکستان اور کشمیر ایک ہوگا، اور انشاءاللہ میرے سینئر ادھر موجود ہیں، سارے بات کر چکے ہیں اس کے حوالے سے۔ کشمیر کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک جنگ رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ میرا نام نازش فاطمہ ہے، حیدرآباد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ہوں اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کوآرڈینیٹر سندھ بھی ہوں میں۔ آج یہاں پر جو ہم لوگ سب جمع ہوئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 15 ڈیز آف ایکٹیویزم چل رہے ہیں، ظلم کے خلاف ہم لوگ وائس ریز کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آج 10 دسمبر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے، تو اس پہ ہم سب لوگ پبلکلی جمع ہوئے ہیں اور ایک ہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہر ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں، جو اس وقت سخت تکلیف کا اور مودی کے جو ظلم ان پہ برپا کیے جا رہے ہیں مختلف شکلوں میں، اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ جب تک کشمیر پہ ظلم ہوتا رہے گا، ہم سب لوگ اسی طریقے سے روڈوں رستوں پہ، ریلیوں میں، جلسوں میں نکلتے رہیں گے، اپنے کشمیری بھائیوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آج ہم انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں، تو میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ کشمیر ہے اور کشمیری مسلمان ہیں۔ 450 دن سے زیادہ کا دن ہو چکا اور لاک ڈاؤن ہے کشمیر کے اندر۔ ہم 3 مہینے کے اندر پریشان ہو گئے تھے لاک ڈاؤن کے اندر، کرونا کے اندر، لیکن کشمیری مسلمان 400 ساڑھے 400 دن ہو چکے ہیں اور وہ پریشان ہیں۔ ہم اقوام متحدہ سے، OIC سے اور UNO سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ انڈیا کی بربریت ختم کی جائے اور کشمیر سے لاک ڈاؤن ختم کیا جائے اور ان کو خود ارادیت دیا جائے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آج کی کشمیری یکجہتی ریلی کشمیر کمیٹی حیدرآباد کی جانب سے، جس میں آج حیدرآباد کے تمام شہری، تاجر، صنعت کار، سول سوسائٹی اور دیگر مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کی شرکت کی۔ اس ریلی کا مطلب یہ ہے کہ مقصد
کہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جیسے ہی وہ ظلم ہوا پڑتا ہے ہم ان کے حق میں باہر نکلتے ہیں اور یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. یہ آرمی وہ جتنے ظلم کرے گی پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. کشمیر پہلے بھی ہمارا تھا، کشمیر ہمارا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.